بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کشمکش میں مارے بند یکسر نظر انداز ہو گیا۔ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے، بد انتظامی اور ضروری وسائل کے عدم دستیابی کے باعث بند وقت کے ساتھ کمزور پڑتا رہا۔ آخر کار ایک دن ایسا آیا کہ یہ بند ٹوٹ گیا۔ بند کے ٹوٹنے کی حتمی وجہ سادہ مگر خاصی مضحکہ خیز تھی۔ اس علاقے میں چھچندر بکثرت پائے جاتے تھے۔ چھچندروں نے بند کی بنیادوں میں اس قدر گہری سرنگیں کھود لیں کہ بند اپنے وزن کے بے انتہا دباؤ کو سہ نہ سکا۔ بند ٹوٹنے سے علاقے میں سیلاب آ گیا۔ اگلے موسم میں پانی کی عدم دستیابی کے سبب زرعی اراضی بھی بنجر ہو گئی۔ یوں ہر طرف دشت اور بیاباں بن گیا۔ یمن کی یہ عظیم تہذیب دم توڑنے لگی اور تمدن غارت ہو کر رہ گئے۔ خطے کی مقامی آبادی کے پاس ہجرت کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ ایسے حالات میں دوسرے لوگوں کے ساتھ کئی ایک کنبے کسا کی سربراہی میں بھوک اور بدحالی سے جان بچاتے شمال کی جانب ہجرت پر نکل کھڑے ہوئے۔ قصہ عبد المطلب کے پردادا تھے۔ یہ کنبے ایک قبیلے کی صورت نکلے اور انہوں نے اپنے لیے قریش کا نام منتخب کیا۔ قریش کا مطلب یکجا ہو رہنے والے۔ ہجرت کے بعد قریش نے نہ صرف یمن بلکہ کھیتی باڑی سے بھی منہ موڑ لیا۔ یہ یمن کے شمال میں پہنچ کر مکہ کی گھاٹی میں مستقل آباد ہو گئے۔ مکہ میں مستقل سکونت اختیار کرنے کے بعد قریش کو احساس ہوا اگر وہ یہاں واقع قدیم درگاہ کا اختیار سنبھال لیں تو پھر دوبارہ کبھی بھی بھوک کا شکار نہیں ہو سکتے۔ مکہ میں جس مامن جائے حرمت کا انتظام قریش نے سنبھالا وہ جلد ہی کعبہ کہلایا جائے گا۔ گو حرم اس وقت اونچا مقعب کی شکل میں باقاعدہ عمارت کی طرح نہیں تھا۔ لفظ مقعب عربی لفظ کعبے سے نکلا ہے جس کا مطلب گھر یا کوٹھے کے ہے۔ یہی حرم آخر کار اسلام کا مرکز بن کر رہے گا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بار اس حرم کو دیکھا ہوگا تو اس وقت تک یہ بطور عمارت جدید دور کے مقابلے میں خاصا سادہ رہا ہوگا۔ اس وقت تک اس کی پتھر اور ریت سے اٹھائی گئی دیواریں قد آدم جتنی اونچی اور چھت پر کھڈی پر بنا سخت کپڑا بچھا کر کھجور کے پتے پھیلا رکھے تھے۔ بدوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ کوئی انوکھی تعمیر نہیں تھی۔ خانہ بدوش ریت اور پتھر کی دیواریں چن کر اور کھجور کے پتے پھیلا کر چھت والی ایسی تعمیر کو عریش کہا کرتے تھے۔ یہ لفظ بھیڑ بکریوں کے باڑے یا مال مویشی باندھنے کی جگہ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہی نہیں، مشرقی وسطیٰ کے ہر خطے میں عریش کی اصطلاح کے ساتھ متصوفانہ اور پر اسرار روحانی نسبت بھی مشہور تھی۔ عریش کا لفظ قدیم سامی زبان میں خیموں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اسرائیلی یہ خیمے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے تعمیر کرتے چلے آ رہے تھے۔ عریش یا اس جیسی۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔